بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ملک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ مالیگاؤں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے چند ضروری اہم معاملات و مسائل کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بڑی تعداد میں ای میل بھیجے گئے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای میل بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اصل بات یہ ہے کہ جے پی سی نے جب مسلمانوں سے اور عوام سے، اسٹیک ہولڈرز سے رائے مانگی تو یہ محسوس کیا گیا کہ ہمیں اس پورے مسئلے کو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور حکومت پر اپنی رائے واضح کرنے کے لیے یہ ایک مناسب موقع ہے، اور اسی کے ذریعے لوگوں تک بڑے پیمانے پر بات بھی پہنچ جائے گی اور ہمارا رد عمل بھی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جے پی سی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں کتنے لوگ حکومت کے ہیں اور کتنے لوگ اپوزیشن کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس پوری ٹیم ہے، علماء بھی ہیں، ماہرین قانون بھی ہیں، لیکن ایک جمہوری ملک میں جہاں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہمیں اپنی رائے کا بھرپور طریقے پر اظہار کرنا چاہیے تھا، اور رائے کا اظہار الحمدللہ ہوا اور بڑے پیمانے پر ہوا۔ یہ سمجھنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کہنا کہ لوگ خواہ مخواہ جشن منا رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے، اور ایسا کہنے والے اس سطح پر گفتگو کر رہے ہیں جہاں سمجھدار لوگوں کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بات یہ بھی ہے کہ بہرحال حکومت کے اوپر اظہار رائے سے اور بڑی تعداد میں جواب داخل کرنے سے اثر ہوتا ہے، اور کوئی اثر ہو یا نہ ہو، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے اسے انجام دینے کی بہرحال انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ جب یہ معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا، جیسا لوگ کہہ رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس کا اندیشہ پہلے سے ہے، زیادہ سے زیادہ جے پی سی یہ کر سکتی ہے کہ سفارشات دے دے، تو جب دوبارہ یہ بل آئے گا تو اس وقت اگر تحریک چلانے کی ضرورت پڑی تو مسلمانوں کو اثر نو ہمیں یہ معاملہ سمجھانا نہیں پڑے گا۔ مسلمانوں تک ای میل کے ذریعے یہ بات پوری طرح پہنچ چکی ہے، یعنی ای میل بھیجنے کے سلسلے کے ذریعے یہ بات پہنچ چکی ہے کہ وقف ترمیمی بل ہمارے خلاف ہے، اور ہمیں اس وقف ترمیمی بل کو ہر قیمت پر مسترد کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے معاملات و مسائل پر مسلمانوں کو توجہ دلانے سے ان کے اندر ایک زندگی، ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے ہر وہ ممکن راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مفید ہو اور مناسب ہو۔ اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ غلط سمجھ رہے ہیں، اور اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جے پی سی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا وہ حکومت کے منشا کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ باتیں پوری طرح پہلے سے علم میں ہیں، لیکن مصالح کے پیش نظر یہ چاہا گیا کہ جواب دیا جائے، اور جواب دیا گیا، اور مسلمانوں نے جس بڑے پیمانے پر جواب دیا اس کی وجہ سے بھی ایک بہت مثبت اثر ملت پر پڑا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے اب بھی اجتماعیت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ کسی مہم میں جڑ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بہرحال کہیں نہ کہیں اثر ظاہر ہوگا، اور
آئندہ اگر اس سلسلے میں کسی تحریک کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی یہ محنت ہمارے کام آئے گی۔ مولانا صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ای میل بھیجے گئے، لیکن اگر اس مرحلے میں یہ بل نہیں رکا تو آگے بورڈ کیا کرے گا؟ دیکھیے، ہم لوگوں کے پیش نظر یہ بات ہے کہ وقف ترمیمی بل ہر قیمت پر مسترد کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ لاگو ہو گیا تو بہت مشکلات پیش آئیں گی، پرانے اوقاف خطرے میں پڑیں گے، نئی جائیدادیں وقف نہیں کی جا سکیں گی، مساجد، مدارس، عیدگاہوں، قبرستانوں، امام بارگاہ، درگاہ سب کے لیے خطرات پیش آئیں گے۔ اس لیے ہر قیمت پر اسے مسترد کرنا ہے۔ اب اگر حکومت ضد کرے گی، من مانے طریقے پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گی، جیسا کہ امت شاہ نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم اس کو ضرور لے کر آئیں گے، تو پھر جمہوری ملک میں جمہوری تقاضوں کے مطابق جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ ہم کسی قیمت پر مساجد، مدارس پر یلغار برداشت نہیں کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی کہ ہم باہر نکلیں، سڑکوں پر احتجاج کریں، یا جو بھی اس وقت کا تقاضا ہوا اس کے مطابق انشاءاللہ بورڈ فیصلہ کرے گا، اور مضبوط فیصلہ کرے گا۔ بورڈ نہ دبتا ہے نہ جھکتا ہے، بورڈ مصالح کو پیش نظر رکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے پر جم جاتا ہے۔ تو وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو کوئی بڑی مہم چلائی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ ایک دوسرا اہم سوال ہمارا یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں چند جملے کہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے۔ اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو ان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بھی کہا، اور یہ کہا کہ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ لوگ ان کو اپنا نیتا نہیں مانتے، اور اسد الدین اویسی صاحب کے بیان میں دیکھیے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ایک عظیم خانوادے کے فرد فرید ہیں، اور اچھے عالم ہیں اور قائد ہیں، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اچھی گفتگو اور سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھی، اور اسد الدین اویسی صاحب سے ان کے طریق سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں جو کسی کے لیے تنقیص کی ہو یا تحقیر کی ہو۔ جو کچھ حضرت مولانا نے فرمایا ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو ان جیسے شخص کی زبان سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ کہنا کہ ان کے جلسوں میں شریک ہونے والے لوگ پاگل ہیں، یا یہ کہنا کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں، یا اسی طرح کی جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے، بہت اچھا ہوتا کہ یہ باتیں ان کی طرف سے نہ آتی۔ اسد الدین اویسی صاحب سے کوئی لاکھ اختلاف کرے، لیکن یہ سچائی ہے کہ ملی مسائل کے سلسلے میں اور خاص طریقے پر قوانین شریعت کے سلسلے میں جب کبھی کوئی بات آتی ہے تو وہ بہت طاقت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور نہایت درجہ مضبوطی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں، اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے وہ ملت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رہ گیا ان کا طریق سیاست، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فلاں کو اختلاف ہو، اس اختلاف کا بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ اصلاح پیش نظر ہو، اور اس حسن سلیقہ کے ساتھ
کہ بات بھی کہہ دی جائے اور ناگوار خاطر بھی نہ ہو، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ تیسرا ایک اہم سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پر ایک معاملہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن مجید سے متعلق جو بات کہی، اس پر سوشل میڈیا پر بہت بڑے پیمانے پر ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اچھے عالم ہیں، شگفتہ خطیب ہیں، ان کی تقریریں ملک میں بھی، ان کے ملک میں بھی، اس ملک میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی سنی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ان کے مسائل کا وہ جواب فراہم کرتے ہیں، ان کی خدمت اچھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ثقافت و متانت کے خلاف ہوتی ہیں، کچھ مسائل میں وہ انفرادیت کی راہ بھی اختیار کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو حد اعتدال سے ان کے ہاں بڑھی ہوئی ہیں، کچھ معاملات و مسائل میں ایک طرح سے وہ حد تناسب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو حالیہ مسئلہ ہوا ہے وہ بھی ایسی چیز تھی جو انہیں عام مجلس میں نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہی، اور وہ بات غلط بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ان کی وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے کھلے دل سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اور جن لوگوں کی دل آزاری اس معاملے سے ہوئی ہو سکتی تھی ان سے انہوں نے معذرت کا اظہار بھی کیا، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ وہ رجوع کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی ان پر گفتگو کرنا، انہیں مطعون کرنا، انہیں نشانہ بنانا اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو ذاتیات تک پہنچ جائے، کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ عالم دین تو دور کی بات ہے، کسی مومن کی عزت سے بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو جو وعظ و تقریر کرتے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بہت محتاط رہیں، اور خاص طریقے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں تو نہایت درجہ محتاط ہونا چاہیے، اور جب حضرت کا کوئی ذکر ہو تو اس میں نہایت ادب احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ جو ہوا وہ ان کی معذرت کے بعد اور رجوع کے بعد ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب سوشل میڈیا پر اس معاملے کو اٹھانا اور ان کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ صاحب، اس وقت نتیش رانے مسلسل مسلمانوں کے خلاف بکواس کیے جا رہا ہے۔ رام گری مہاراج جیسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ بہت ساری FIR ان کے خلاف درج کی گئی، لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ابھی امتیاز جلیل صاحب نے اورنگ آباد سے ممبئی تک ایک بڑی ریلی نکالی تھی۔ اس ریلی کے کیا اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، کچھ ہو یا نہ ہو، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں، جمہوری ملک میں ہمیں اپنی بات رکھنے کا پورا اختیار ہے، اور مضبوطی کے ساتھ ہمیں بات رکھنی چاہیے، اور جہاں اہانت رسالت کا معاملہ ہو وہاں تو ہمیں مصالح کو بھی پرے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ امتیاز جلیل صاحب نے جو کوشش کی ہے وہ قابل قدر ہے۔ جس صبح کو وہ نکلے ہیں ریلی لے کر، اسی رات کو وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے، میں اورنگ آباد ہی تھا تو وہ آئے، ملاقات بھی کی، دعا کی گزارش بھی کی، اور میں نے انہیں کچھ ہدایت بھی دی جس کو انہوں نے خوش دلی سے قبول بھی کیا، اور اللہ کی یہ مہربانی ہوئی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ نکلے، اور یہ بھی خوش آئین بات ہے کہ بغیر کسی اشتعال انگیزی کے لوگ گئے، اور اس کی تعریف نہ صرف یہ کہ اس ریاست کے لوگ کر رہے ہیں بلکہ نیشنل میڈیا کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے اور پرامن طریقے سے گئے، پرامن طریقے سے واپس ہوئے،
اور انہوں نے اپنا معقول مطالبہ معقول طریقے سے آفیسران کے سامنے رکھا۔ امتیاز جلیل صاحب کی یہ خدمت یاد رکھی جائے گی اور ان کا یہ اقدام تاریخ میں محفوظ ہوگا، اور جو مسلمان اس میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں، لائق مبارکباد ہیں۔ اس کا جو اثر ظاہر ہونا ہے وہ تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن ابھی جو اس کا اثر ظاہر ہوا ہے وہ یہ کہ ملک نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان بڑے پیمانے پر اپنے حقوق کے لیے، اپنے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکل سکتا ہے اور اپنی بات طاقتور طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ترنگا ریلی کے نام سے ریلی نکالی گئی، جس کی وجہ سے یہ پیغام بھی گیا کہ ملک کا مسلمان ملک کے ساتھ رہا ہے، آج بھی ملک کے ساتھ ہے، آئندہ بھی ملک کے ساتھ رہے گا۔ یہ جو خلفشار پھیلایا جاتا ہے اور خاص طریقے پر گودی میڈیا پھیلاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی اس ریلی کے ذریعے ایک بہت مثبت توڑ ہوا ہے اور زہر کا تریاق پیش کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ ریلی کامیاب ہے اور مفید ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت تو ہمیں عنایت فرمایا اور ہمارے تمام سوالات کی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے جوابات عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔